لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس آزادی کی ایک بڑی اور لمبی تاریخ ہے اور اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق قید میں نہیں رہنا چاہتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، وزندار ہو بے وزن ہو، کوئی بھی چیز قید میں نہیں رہنا چاہتی، کوئی بھی مخلوق وہ قید اس کو پسند نہیں۔ اور جب بات انسان کی ہو تو انسان قیدی بن کر نہیں رہنا چاہتا، چاہے وہ قید جیل کی ہو، کسی کی غلامی کی ہو یا کسی اور چیز کی قید ہو، کسی بھی انسان کو قید، جیل یا غلام بن کر کے رہنا پسند نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری نظم لکھی پرندے کی فریاد کے نام سے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، پوری ایک لمبی نظم علامہ اقبال نے لکھی جس میں اس پرندے کی جسے قید کر لیا گیا اس کی فریاد کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی انسان اگر اسے قید کر لیا جائے، کسی مصیبت میں اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، تو آپ اس کے غم اور اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ وہ آزادی 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 یہی اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ ہمارا ملک بھی غلام تھا، آزاد ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس موضوع پر بولنے کی ضرورت کیوں؟ آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس موضوع پر بولنے کی ضرورت کیوں؟ پہلا جواب، اس لیے کہ آزادی کی جو تاریخ ہے وہ مسلمانوں کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ادھوری ہے۔ اس ملک کی آزادی کی تاریخ جب بھی بیان کی جائے گی، اگر مسلمانوں کی تاریخ کا، مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ نہ ہو تو وہ ادھوری ہے، ناقص، مکمل نہیں۔ دوسرا جواب، اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں سے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی، اور جب تاریخ لوگ مٹاتے ہیں تو تاریخ مٹانے والوں کو، فرقہ پرستوں کو جواب دینا بھی ضروری ہے
کہ بھائی جو تاریخ تم بیان کر رہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح تاریخ کچھ اور ہے۔ تیسرا جواب، مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ دوسرے لوگ نہیں کرتے۔ آپ دوسرے لوگوں کے بھاشڑ، بیان یا ان کی تقریر، ان کی اسپیچ سنو، دور دور تک مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، اکا دکا لوگ نام لے لیتے ہیں کسی مسلمان کا۔ تو اس لیے بھی مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ بیان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر مسلمان ہی اپنی تاریخ بطور خاص آزادی کے لیے قربانی کی تاریخ اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کسے پڑھیے کہ وہ آپ کی تاریخ جا کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنی تاریخ خود بیان کرنا پڑے گا۔ تو ہم اپنی تاریخ بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے بھی اس موضوع پر بولنے کی ضرورت۔ اب یہ جو وطن ہے، ملک ہے، کنٹری ہے، علاقہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی تعلیم ہماری شریعت دیتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو، تمام نبیوں نے اپنے اپنے علاقوں سے محبت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کے حوالے سے کیا دعا کیا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا۔ دعا کیا اس شہر کے لیے۔ اور آگے چل کر کے اگر آپ ان کی دعائیں پڑھیں تو کہا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ اس مکہ شہر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگ یہاں آنے کے لیے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اور آگے کیا دعا کیا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکہ والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، برکتیں دے ان کو۔ اور مکہ میں جو برکتیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیجیے، آپ شہر سے کتنی محبت ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا مکہ والے آپ کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں، آپ نے پلٹ کر مکہ شہر کو دیکھا اور کیا کہا کہ اے مکہ، تجھ سے زیادہ پاکیزہ، معزز، بہترین شہر میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اگر میرے لوگ، میری اپنی قوم کے لوگ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تیرے علاوہ کہیں اور جا کر کے آباد نہ ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، آپ کے دل کی کیفیت تھی جو آپ نے اپنے الفاظ میں اظہار کیا کہ اے مکہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں کے علاوہ کہیں اور جا کر کے آباد نہ ہوتا۔ آپ مدینے میں پہنچے، مدینے کے اندر وہاں کی آب و ہوا صحابہ کو راس نہیں آئی تو صحابہ کرام کو بخار آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور آپ نے کیا کہا؟ اس شہر کے حوالے سے جہاں آپ ہجرت کر کے گئے، مدینے کے حوالے سے جس شہر کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، آپ نے کیا دعا کیا؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے ہیں، یا مکے کی محبت سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر مسلمان مکے سے بھی محبت کرتا ہے، مدینے سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر رہا، وطن رہا۔ لیکن یہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، خاص طور سے سیاسی لوگ جس حدیث کو بار بار اپنی اسپیچ میں پڑھتے ہیں، حب الوطنی من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا غلط۔ وطن سے محبت کرنا ایمان نہیں ہے، لیکن ہاں جو ایمان آپ کے پاس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وطن سے محبت کی جائے۔ وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو شریعت آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی، جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں، اس ایمان کا، اس اسلام کا، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جہاں رہیں اس جگہ سے، اس علاقے سے، اس وطن سے محبت کریں۔ تو وطن سے محبت کرنا دین ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وطن سے محبت کی جائے۔ اب ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، مسلمانوں نے، علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔
کیا تاریخ ہے؟ آئیے اس تمہید کے بعد ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ جمعہ کے اندر ساری باتیں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک بعد دیگرے نکات کی شکل میں ہم چند اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ 1612 کے اندر، آزادی سے بہت پہلے، 1947 میں آزاد ہوا ہمارا ملک۔ 1612 کے اندر ہندوستان میں، اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کا دور ہے۔ دھیرے 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 یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1661 کا دور آیا، 1661 عیسوی۔ یہ دور ہے اورنگزیب کا۔ اورنگزیب نے انگریزوں کے چال ڈھال سے، ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز سے یہ بھاپ لیا کہ ان لوگوں کا ارادہ اچھا نہیں ہے، اس لیے بھگا دیا ان لوگوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اورنگزیب کے بعد، جب اورنگزیب کی وفات ہوئی، اس کے بعد اس ملک میں دوبارہ انگریزوں کی واپسی ہوئی۔ منت سماجت کیا، ریکویسٹ کی، درخواست کیا، گزارش کی کہ ہمیں یہاں تجارت کرنے کے لیے موقع دے دیا جائے۔ موقع دے دیا گیا۔ دھیرے 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 ان لوگوں نے اس ملک کے جتنے سرحدی علاقے تھے، بطور خاص سمندری علاقے کنارے، اس پر قبضہ کیا۔ آپ ممبئی کہہ لیجئے، آپ مدراس چنئی کہہ لیجئے، آپ کلکتہ کہہ لیجئے، اس زمانے کے یہ تین بڑے علاقے مکمل کنٹرول، ہولڈ اور قبضہ ہوا، اور رفتہ رفتہ ان کا ہولڈ حکومت تک، ایوانوں تک، بادشاہ تک، ذمہ داروں تک اتنا پہنچا کہ کسی بھی بادشاہ کے لیے انگریزوں کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ یعنی گلے کی ہڈی بن گئے، نہ آپ نکال سکتے ہیں نہ اندر لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ 1740 کا زمانہ آیا۔ اب 1740 کے زمانے کے بعد سے آپ دیکھیے، پھر یہاں سے آزادی کی تاریخ کے دو بڑے حصے بنتے ہیں۔ ایک 1740 سے لے کر کے 1857 تک، 117 سال، یعنی غدر کے سال تک، جسے انگریزوں نے غدر کا سال کہا، 1857 بہادر شاہ ظفر کے آخری سال تک۔ یہ 117 سال کا وہ دور ہے جس میں آزادی کی تاریخ میں صرف مسلمانوں کا حصہ رہا، کوئی اور شامل نہیں ہے اس میں۔ یہ پہلا حصہ آزادی کی تاریخ، اور آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع نہیں ہوتی جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ آزادی کی اصل تاریخ 1740 سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دیگر بڑے علماء نے آزادی کی تحریک چلائی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، اس کو ترتیب وار ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 1857 سے 1947 تک یہ 90 سال کی وہ تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قوم کے لوگ بھی شامل ہوئے۔ مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ساری قوم کے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، اور سب کی کوششوں سے بالآخر اس ملک کو آزادی ملی، سب کا حصہ شامل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، انگریز کا اصل بڑا ٹارگٹ اور ہدف کون تھا؟ مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی جماعت اہل حدیث کے افراد اور بطور خاص علماء۔ یہ آزادی کی تاریخ ہے، کتابیں آپ پڑھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسلمان ٹارگٹ کیوں تھا؟ کیونکہ انگریزوں نے جو قبضہ کیا، جو ساری چیزیں لی، وہ مسلمانوں سے لی، مغل بادشاہوں سے لی، اور مسلمانوں کا اس ملک پر قبضہ اور تسلط تھا، اس لیے اصل ٹارگٹ مسلمانوں کے انگریز تھے، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں نے زیادہ تر اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں بھی پیش کی۔ اب آپ دیکھیے، آزادی کی جب تحریک شروع ہوئی 1740 میں، جب اس کا آغاز ہوا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، تو کس طریقے سے الگ الگ زمانے میں تحریکیں ہوئی۔ 1757 کا زمانہ ہے، 1757 نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، بنگال کے اندر، مسلمان بنگال کے اندر جنگ لڑی، لیکن میر جعفر کی غداری سے انگریزوں کے خلاف جنگ میں ناکامی۔ میر جعفر نے غداری کی، انگریزوں سے جا کر کے مل گیا، اور اچھا یاد رہے، یہ مسلمان نہیں، یہ شیعہ، لیکن دوسروں کے لیے تو یہ مسلمان ہے، لیکن ہے شیعہ، یہ مسلمان نہیں۔ غداری کی، اس کی غداری سے شکست ہوئی۔ آپ کے اس کرناٹک کے علاقے میں شہر میسور کے سرتاج، سرخیل، قائد، لیڈر ٹیپو سلطان، آپ جانتے ہیں، جب تک ٹیپو سلطان کی وفات نہیں ہوئی،
انگریزوں کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس ملک پہ ہمارا قبضہ مکمل نہیں ہوا۔ 1799 کے اندر جب ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی سرنگا پٹنم میں، اور اس جنگ میں میر صادق کی غداری سے شکست ہوئی اور ان کو قتل کیا گیا یا ان کی وفات ہوئی، تو انگریز فوجی افسر ان کی لاش پر کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ آج اس ملک پر، ہندوستان پر ہمارا قبضہ مکمل ہوا۔ یہ یہاں پر میر صادق کی اب ان دو لوگوں کی غداریوں سے، اور بھی آگے چلے تو میں بات آگے ذکر کروں۔ 1803 کا جب سال آیا تو اس سال انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کا فتویٰ صادر کیا گیا، اور جہاد کا فتویٰ صادر کرنے والے سب سے پہلے عالم کون ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، مسلمان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ دینے کے بعد بڑے بڑے علماء سے سائن لیا گیا، دستخط لیے گئے، سب نے دستخط کیے کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، ان کا تسلط ہو گیا۔ 1831 کا زمانہ آیا، تحریک شہیدین، جس تحریک کے قائد اور لیڈر تھے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ اور سید احمد رحمہ اللہ، ایک دیوبندی مکتب فکر سے اور ایک اہل حدیث مکتب فکر سے۔ یہ تحریک شہیدین اس جنگ میں بالا کوٹ کے میدان میں افغانوں کی غداری سے مسلمانوں کی شکست ہو گئی۔ تحریک شروع ہوئی لیکن افغانوں نے غداری کی، افغانستان کے علاقے کے لوگوں نے غداری کی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس تحریک میں کامیابی نہیں ملی۔ اب یہ 3-4 غداریاں جو ہوئی ہیں، ان غداریوں کا تذکرہ کر کر کے دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان غدار رہا ہے۔ میر صادق، میر جعفر، افغانوں کی غداریاں، میرے بھائی ایک شاعر کی زبانی، ایک شاعر کہتا ہے 2-4 کو بھلے ہی وفادار نہ کہو، لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو، کانٹے بھی نوک زن ہے گلے تر کے ساتھ ساتھ، جے چند کا بھی نام ہے جعفر کے ساتھ ساتھ۔ اگر ادھر سے غداریاں ہوئی ہیں تو غداریاں ادھر سے بھی ہوئی، اگر ادھر سے غدار، اور اگر یہ غدار نہ ہوتے بیچ میں، یہ غدار بیچ میں نہ آتے، چاہے وہ مسلمان نام کے غدار ہوں یا کسی اور قوم اور جماعت سے تعلق رکھنے والے غدار، اگر یہ غدار بیچ میں نہ آتے تو مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اس کے لیے آزادی کی تاریخ 1947 سے نہیں بلکہ بہت پہلے یہ ملک آزاد ہو چکا ہو۔ لیکن غداروں کی غداری کی وجہ سے ہر جگہ یہ جو شکستیں ہوئیں، ہار ہوئیں، اس کی بنیاد پر آزادی کی تاریخ اتنی لمبی ہو گئی، اور 1947 میں جا کر کے پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ 1857 کا دور آیا، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں بھی یہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے اس سال کو غدر کا نام دیا، اور پھر انگریزوں نے ظلم و ستم کا وہ سلسلہ شروع کیا جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا، رنگون کے قید خانے میں ڈالا گیا، اس کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ آپ سوچیں ایک بادشاہ جس سال کے وقت اور پھر اس کے بعد آزادی کے لیے جب یہ پورا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے جو جو قربانیاں دی ہیں، ایک اہل حدیث قاصد کی طرف سے ایک قربانی صرف تذکرہ میں کروں، کلیجہ چاہیے اس کے لیے کلیجہ چاہیے کہ کیا اس ملک کے لیے ہمارے اپنوں نے، ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے، علماء کرام نے کیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ پیغام پہنچانا تھا کہ یہ پیغام لے کر کے چلے جاؤ۔ انگریز جاسوس ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ اب اس قاصد نے جو پیغام لے کر کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، جاسوس نے پیغام پہنچا دیا کہ یہاں سے قاصد نکل چکا، حلیہ، اسٹرکچر، اس کے بارے میں صفات کہ کیا پہنا ہے، کیسا دکھتا ہے، سب بتا دیا۔ اس قاصد کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے آگے پکڑ لیا جائے۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چاقو سے اپنی ایک آنکھ باہر نکال دی۔ کیوں؟ تاکہ پکڑا نہ جائے،
تاکہ راز ظاہر نہ ہو، تاکہ یہ قربانی میری ایک آنکھ جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پوری قوم کا، پورے ملک کا بھلا ہو جائے۔ یہ قربانی ایک آنکھ پیش کر دیا کہ اتنا بڑا راز ہے، ظاہر ہو گیا تو کئی لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنی آنکھ کی قربانی پیش کر دی۔ اور آگے بڑھیں، کالا پانی کی سزائیں، جو انڈمان نکوبار کا جزیرہ ہے، علاقہ ہے، آئی لینڈ ہے، پوری کتاب ہے، مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو اہل حدیث عالم ہے، ان کو بھی اس جیل میں ڈالا گیا، وہاں پہنچایا گیا، پوری کتاب ہے، پڑھیے آپ، 114 صفحے کی اردو زبان میں، کیسی کیسی سزائیں پڑھیں گے آنکھوں سے آنسو آتے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جو کیا ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء نے، ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں نے، تو کالا پانی کی سزا، آپ سوچیں کیا سزا ہے۔ اچھا، اس کالا پانی میں رکھا کس کو گیا؟ 95% مسلمان تھے، 95% مسلمان، اور ان میں بھی اکثریت اہل حدیث علماء کی، علماء ٹارگٹ تھے، علماء ٹارگٹ تھے، اور اس کی تائید اور اس کو پروف کیا ہے انگریز مورخ W ہنٹر نے، انڈین مسلمز کے نام سے جو اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں آپ پڑھیں کہ انگریزوں کے اصل ٹارگٹ علماء، اور علماء میں بھی اہل حدیث علماء، اس نے باقاعدہ لکھا، اس چیز کا تذکرہ کیا۔ کالا پانی میں جو سزائیں ملی، 95% مسلمان، اور اس میں بھی اکثریت علماء، اور علماء میں بھی جماعت اہل حدیث کے علماء۔ آپ تصور کریں کیا سزا مل رہی ہے؟ 5x4 کی کوٹری، 5x4 رہ سکتے ہیں آپ؟ اسی میں رہنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، اور بعض دفعہ قضاء حاجت بھی وہیں کرنا ہے، صرف ایک نہیں، بعض دفعہ 2-2 3-3 لوگوں کو اسی میں ٹھوس دیا گیا، 5x4 اسی میں رہو۔ کھانا 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا ملے گا، اور کھانا بھی کیا ہے؟ روٹی، اور روٹی بھی کیسی؟ اس روٹی کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ آٹا ہے، باقی 3 حصہ گرد و غبار اور مٹی ہے، اور روٹی کھائیں گے کس سے؟ ساگ، ساگ میں پتیاں نہیں، ساگ کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ڈنڈی، اسی کے ساتھ کھاؤ، یہ تمہارا کھانا۔ یہ کالا پانی کی سزا۔ آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو، اتنا بڑا کلیجہ ہے تو اس کتاب کو پڑھیے آپ۔ اگر اس ملک سے محبت ہے، آزادی کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو کالا پانی PDF میں آپ کو نیٹ پر مل جائے گی، آپ سرچ کریں، بڑی آسانی سے دستیاب، پڑھیے اس کو آپ۔ ایسے ہی اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک بہت مشہور علاقہ، محلہ ہے صادق پور، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، پٹنہ کا علاقہ، بہار کا، پٹنہ میں محلہ تھا صادق پور کا، اور اس صادق پور میں ہیں کون؟ علماء، ہر گھر میں، اور اس میں بھی یہ سب کون ہیں؟ جماعت اہل حدیث کے افراد۔ پورے گھر کو عین عید کے دن بلڈوز کر دیا گیا، عید کے دن بلڈوزر چلا دیے گئے۔ خوشی والا دن ہے لیکن غم میں بدل گیا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اور آزاد ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو صادق پور پہنچے تو مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحمہ اللہ، جو اس علاقے کے قائد، لیڈر، ذمہ دار تھے، ان سے ملے اور کہا، ان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر پورے ملک کی آزادی اور ان کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو نے؟ کیا کہا کہ اس قربانیوں کے بدلے ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، بتائیے کیا لینا پسند کریں گے آپ؟ حکومت میں کوئی عہدہ چاہیے؟ کھیت چاہیے آپ کو؟ یا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ ہم آپ کے نام کر دیتے، الاٹ کر دیتے۔ کہا نہیں، ہم نے یہ کام اپنے لیے نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، اللہ کی خاطر کیا ہے کہ یہ ملک آزاد ہو ہماری قربانیوں سے۔
ہمیں کوئی بدلہ آپ سے نہیں چاہیے، ہمیں بدلے میں کوئی چیز ہم آپ سے مانگتے نہیں، مطالبہ نہیں کرتے۔ آپ سوچیں اتنی بڑی گواہی ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھیں تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ اور آگے بڑھیں، ڈاکٹر تارا چند، ڈبلیو ہنٹر، ان سب کی اپنی گواہیاں ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر۔ قربانیوں کی مختلف شکلیں، جانوں کی قربانی پیش کی، کہیں کسی نے جان دے دی، کہیں کسی نے جان دے دی۔ دہلی سے لے کر فلاں علاقے تک ہر درخت پر لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی، مسلمانوں کی اکثریت، علماء کی اکثریت ہے۔ قید و بند کی سزائیں، کسی کو رنگون میں ڈال دیا، کسی کو کالا پانی کی سزا دی، کسی کو اور کہیں ڈال دیا، کسی کو نظر بند کر دیا، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، جیلوں میں ٹھوسا گیا، جلا وطنی بھگا دیا گیا، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ اپنا علاقہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ جائیداد اور کاروبار کی قربانی پیش کی۔ جب مہاتما گاندھی کی قیادت میں ستیہ گرہ شروع ہوئی تو آپ کے کرناٹک کے اسی شہر کے ایک بڑے زمیندار نے، بڑے مالدار انسان نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کر کے وہ سارا حصہ آزادی کے لیے پیش کر دیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے مال سے لوگوں کی آزادی کے راستے آسان ہو جائے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ایسے علماء نے مدارس کے ذریعے، علمی مراکز کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں قربانیاں پیش کرنی ہیں، اور پھر لوگوں نے اس تحریک کو، اس آواز کو سنا اور اس طریقے سے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ساتھ دیا۔ صحافت کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو کون بھول سکتا؟ البلاغ، الہلال کے ذریعے انہوں نے آزادی کی وہ روح پھونکی ہے، مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان صحافت کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے لکھ کر کے کہ اس ملک کی آزادی میں حصہ شامل کرو، اور لوگوں نے شامل کیا ہے۔ یہ قربانیاں جب دی مسلمانوں نے، علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، تب جا کر کے یہ ملک تقریباً 207 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد 15 اگست 1947 کو آزاد۔ بڑی آسان سی بات ہے نا کہ بھائی آزادی کا 80واں سال آ گیا ہے، 80 سال ہو گئے، آزادی مناؤ، ترنگا لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، خلاص۔ اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم آزادی کی تاریخ پڑھیں، بزرگوں کی قربانیاں دیکھیں، ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے آزادی کے تقاضے، ہم آزاد ہو گئے الحمدللہ۔ جن بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، جن علماء نے، عوام نے، لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کو اپنی تمام تر چیزوں کے ذریعے مضبوط کریں، علم کے ذریعے مضبوط کریں، اپنی حاضری کے ذریعے مضبوط کریں، اور دیگر جو وسائل ہیں، سورسز ہیں، ان کے ذریعے اپنے ملک کو اور اس وطن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ سب سے بڑی، آپ ملک میں آزاد الحمدللہ، ملک آزاد ہو گیا الحمدللہ، لیکن سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ کہ آپ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اللہ نے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آپ کو پتا ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے ٹارگٹ اہل حدیث علماء کیوں تھے؟ کیونکہ یہ لوگوں میں عقیدہ توحید کی روح پھونکتے ہیں، لوگوں میں عقیدہ توحید کی روح پھونکتے ہیں۔ اور شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے تقویۃ الایمان نامی جو کتاب لکھی، اس کی وجہ سے بھی وہ انگریزوں کے ٹارگٹ پہ تھے۔ اور تقویۃ الایمان میں کیا ہے؟ کوئی جہاد کی بات نہیں ہے، کوئی جنگ کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی بڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی انگریزوں کے خلاف بات نہیں ہے، صرف توحید کا تذکرہ۔ سب سے بڑی آزادی کیا ہے؟ آپ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ سب سے بڑی آزادی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے، اصل آزادی ہے۔ اصل قید یہ ہے کہ جہنم میں بندہ پہنچ جائے، ہمیشہ والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی قید ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ سب سے بڑا اس انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم تک پہنچانے والے اعمال کرنے کی کوششیں کر رہا۔ سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں اور آپ کا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کل 15 اگست ہے، یہ ملک آزادی منائے گا اور آزادی منانا بھی چاہیے، لیکن کچھ اہم باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
سب سے پہلی بات، آزادی کی تاریخ جانیں آپ، لیکن آزادی کی تاریخ جاننے کے لیے کسی یوٹیوبر کی ویڈیو مت دیکھیے آپ۔ آزادی کی تاریخ جاننے کے لیے مستند کتابیں پڑھیں، چاہے وہ ہمارے علماء نے لکھی ہوں، چاہے وہ انگریز مورخ نے لکھی ہو، یا آزادی کے دور میں رہنے والے کسی ایسے انسان نے لکھی ہو جو انصاف پسند ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ڈاکٹر تارا چند کا میں نے نام لیا، کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ، مستند کتابیں پڑھیں۔ یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھیں گے، آج بھی اب دیکھیں اسکول وغیرہ میں ہمارے بچے ڈرامے پیش کرتے ہیں، ڈرامے پیش کرتے ہیں، ایکشن ڈرامہ، یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ، ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، گھومتے ہیں، فلاں غزل پر، فلاں گانے پر، اس پر اس پر، کہتے ہیں ایکشن ڈرامہ۔ ہمارا بچہ ناچ رہا ہے، کہتے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، اس کو آپ ڈرامے کا نام دے رہے ہو؟ وہ ناچنا ہے، وہ ناچنا ہے، گانا ہے وہ۔ تو اچھا، جو اسپیچ دے رہا آپ کا بچہ، یا آپ کے اسکول میں جہاں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، اس اسکول میں جو اسپیچ ہو رہی ہے آزادی کے نام، مسلمانوں میں سے کس کس کا نام لیتے لوگ؟ بمشکل 2-4 نام ان کی زبان پر، وہ بھی مشکل سے آتے ہیں، مشکل سے آتے وہ بھی۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غیروں نے قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، لیکن ہمارا اصل کام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ ہمارا بچہ اسپیچ دے رہا، اس میں کسی مسلمان کا نام ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نصابی کتابیں، سلیبس کی کتابیں اٹھائیں آپ، فریڈم فائٹرز کے نام پر کتنے نام آپ جانتے ہیں؟ کتنے نام آپ جانتے ہیں؟ میں عوام کا چھوڑیے، علماء میں سے کتنے نام آپ جانتے ہیں؟ آپ کی انگلیاں ختم نہیں ہوں گی ہاتھوں کی، لیکن نام ختم ہو جائیں۔ تو آزادی کی تاریخ پڑھیں اور جاننے کے لیے مستند کتابیں پڑھیں۔ دوسری چیز، اسلاف کی قربانیاں معلوم کریں اور انہیں یاد بھی رکھیں۔ انہیں یاد بھی رکھیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کیا کیا، تاریخ جانتی ہے، لیکن ہمیں بھی جاننا چاہیے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جن کے آبا و اجداد نے اس ملک کی قربانی کے لیے تن من دھن گھر سب دے دیا، ان لوگوں سے ایک آ جاتا نہیں نہیں بھائی تم یہاں کے نہیں ہو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ او بھائی پیچھے پلٹ کر دیکھو، تمہارے اپنے لوگوں نے غداری کی وہ مثالیں پیش کی ہے کہ تاریخ جانتی ہے۔ کہا کہ اس جیل میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے، انگریزوں سے درخواست کی ہمیں نکال دو، ہم تمہارے وفادار بن جائیں گے۔ میں نام کس کا لوں؟ اور آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کی وجہ سے وہ بندہ ہمیشہ انگریزوں کا وفادار رہا، اور اس کی وجہ سے بھی آزادی کی تاریخ یہ لمبی ہوتی چلی گئی۔ کیا بات کرتے ہیں ہم اور آپ کو مسلمانوں کی قربانیاں جاننا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ یہ صرف اسٹیٹس لگا لینا، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، ڈی پی چینج کر لینا، فلیگ کلر لگا لیا آپ نے، یہ لگا لیا وہ لگا لیا، اب لگائیے جو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا پیش کیا؟ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے تو سب کو پتا ہے، آزادی کا دن ہے 15 اگست، لیکن آپ نے لوگوں کو بتایا کیا؟ کسی ایک ویڈیو کے ذریعے، اب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ڈلے گی، دوسروں کو بتائیے، آپ بھیجیے کہ ملک کی تاریخ کیا ہے، آزادی کی تاریخ کیا ہے۔ آپ مختصر ہی صحیح کچھ تو جانیے، کچھ تو سمجھیے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس ملک میں ہم آزاد ہیں، تو آزاد ملک کے اپنے قوانین ہیں، آئین ہیں، اصول ہیں، کنسٹیٹیوشن ہے، آپ اس کو جانیے، آئین کو جانیے، اپنا شہری حق جاننے کی کوشش کیجیے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کسی علاقے میں رہنے کے اصول کیا ہے، کئی گھر بنانے کے اصول کیا ہے، ہمارا ملک مسلمانوں کو کیا آزادیاں دیتا ہے، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس ملک کے آئین میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا آسانیاں ہیں، کیسے زندگی گزارنا ہے، کوئی ہمیں کب پکڑ سکتا ہے، کب نہیں پکڑ سکتا ہے، کیا رول ہے، کیا قوانین ہے، کیا اصول ہے، جاننا چاہیے ہم سب کو۔ آئین یہ ہمارا حق بھی ہے، ایسے ہی دوسرا کوئی ہمیں دبا نہیں پائے گا۔ علم حاصل کریں، علم کے مقابلے میں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو ترقی دیں، اور اس ملک کے آئین کو جانیں اور اپنا شہری حق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات جو آخری بات ہے، بڑی اہم بات ہے اس میں، کہ ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ملک محفوظ رہے، ملک پر خطرہ نہ ہو، ملک کے ساتھ
غلامی کے حالات دوبارہ پیش نہ آئیں، اور دیگر ساری چیزیں جو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں. ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور یہ اس ملک کا، وطن کا، جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کا حق ہے کہ آپ اس ملک کی سالمیت کے لیے، بقا کے لیے، تحفظ کے لیے دعا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے تو رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنی بار دعا کیا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو دوبارہ یہ ملک قید ہو جائے، غلامی کی طرف چلا جائے. دعائیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے اس ملک کا، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس کا حق ہے کہ آپ اس شہر، اس علاقے کی سالمیت کے لیے دعا کریں. اور ایک بات اسی میں کہ ہماری وجہ سے، ہمارے کسی بھی عمل، کسی بھی بات، کسی بھی جملے کی وجہ سے نہ ہمارے شہر کا نام خراب ہو، نہ ہماری قوم کا نام خراب ہو، نہ ہمارے وطن کا نام خراب ہو. یہ کوشش ہمیں کرنا چاہیے. ہم اپنا حصہ شامل کریں کہ ہماری وجہ سے شہر مضبوط ہو، علاقہ مضبوط ہو، ہماری اپنی قوم مضبوط ہو، ہمارا اپنا ملک مضبوط ہو. اگر ہم اپنا حصہ اس طرف شامل نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی کام ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو، ہماری قوم کی بدنامی ہو، ہمارے شہر کی بدنامی ہو، یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو. تو میرے بھائیوں، آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ ترتیب سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس امید میں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، مستند کتابیں پڑھیں، اور مسلمانوں کی قربانیوں کو جان کر کے خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اس ملک کے ساتھ ہمیشہ خیر والا معاملہ کریں، وفادار رہیں، محبت کریں، اور اس ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور ان لوگوں کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہ کریں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اپنی زندگی اس ملک کے حوالے کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک اور اپنے شہر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق دے، اور ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے. جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.